سورت یاسین مکی ہے، 83 آیات اور 5 رکوع ہے، نزول میں 41 ہے اور ترتیب میں 36 ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے لیے کہا گیا قرآن کا دل، لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین۔ سورت یاسین کی فضیلت میں تقریباً 40 احادیث مروی ہے۔ قرآن کی کسی سورت کی فضیلت میں 40 احادیث نہیں ہے۔ حدیث میں ہے اقرؤوا علی موتاکم یاسین، اپنے مردوں کو سورت یاسین پڑھ کے سناؤ۔ موتا سیموت باعتبار ما یؤول الیہ، جو مرنے لگے ان کو یاسین سناؤ، اللہ اس کی برکت سے اس کی زندگی پوری کر دے گا۔ اگر عمر ہے آرام آ جائے گا، اور نہیں ہے تو روح بآسانی نکلے گی۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت دل فیل ہوتا ہے، اور یاسین قرآن کا دل ہے تو اس کے دل کو سہارا مل جائے گا۔ اللہ تعالی آسان فرمائے۔ اللہ، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 3 سورتیں اگر مومن کو یاد ہو تو اس کا بیڑا پار ہوگا، سورت فاتحہ، سورت اخلاص اور سورت یاسین۔ پوری زندگی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں ویسے کہتا تو نہیں ہوں، لیکن جس دل میں سورت یاسین نہیں ہو، میرا خیال ہے کہ شاید اس میں ایمان رہے، مشکل ہے۔ خدا کا اپنا فضل ہی ہوگا۔ اور وہ طالب اور عالم، وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اسے طالب و عالم کہا جائے جس کو سورت یاسین یاد نہ ہو۔ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ پڑھنا ضروری ہے۔ سورت یاسین پڑھنے کے بعد ہر شخص مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اسے مخلوق سے شکایت کا موقع ختم ہو جائے گا۔ رات کو دعا مانگے گا، صبح ملے گا، صبح کو دعا مانگے گا، زور تک ہو جائے گا۔ کاش کہ لوگوں نے اپنے توانائی بے عملی میں ضائع کر دی۔ اتنا بڑا خزانہ، خدا کی قسم اگر اس سورت کی میں تفسیر کر لوں 23 رمضان تک پوری نہیں ہو، اس لیے میں اس کی تفسیر کرتا ہی نہیں کر سکتا، ہمت نہیں ہے۔ بالکل تمام قرآن جو اب تک آپ نے پڑھا ہے ابتدائی 3 آیتوں میں موجود ہے، اور سارا قرآن جو آگے آ رہا ہے اس کے بعد 2 آیتوں میں موجود ہے۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کا سارا علم یاسین میں ہے۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے امام محمد سے کہا تھا کہ سورت یاسین پڑھا سکتے ہو؟ تو امام محمد نے کہا کہ پڑھا لوں گا، لیکن 90 اونٹ لانا پڑے گا، یعنی اتنی بڑی تفسیر ہوگی کہ 90 ابل پر لدواری پڑے گی۔ بالکل بجا فرمایا ہے۔ مفسرین نے بڑے عجائب و غرائب لکھے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ اقرؤوا علی موتاکم یاسین، مرنے والوں کے ہاں یاسین پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اس سے نزع روح میں آسانی کر دیتا ہے۔ تفسیر زاہدی میں لکھا ہے کہ ملک الموت جب کسی کی روح قبض کرنے آ جاتا ہے اور وہاں سورہ یاسین پڑھی گئی ہو تو واپس جا کے بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ میں اس کی روح کیسے قبض کر لوں، وہ سورہ یاسین پڑھ چکا ہے۔ وہ سورۃ یاسین کے ایک ایک حرف پر اتنے فرشتے نازل ہو کے وہاں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت کا فرشتہ رضوان کو بھیج دیتا ہے، اور وہ شخص کو آ کے جنت کے ایک ایک درجے اور نعمت کی خوشخبری دے دیتا ہے کہ جنت بالکل منتظر ہے اور دیر ہو رہی ہے، تو یوں وہ خوش ہو کر کے روح دے دیتا ہے۔ سورۃ یاسین ہر مشکل کے حل کا علاج ہے، اور اس میں 3-4 روایتیں۔ ایک روایت میں کہ 1 دفعہ یاسین پڑھنا 2 قرآن کے برابر ہے، دوسری روایت میں کہ جو فجر کے بعد یاسین پڑھ لے 10 قرآن کے برابر ہے، اور تیسری روایت میں کہ 1 دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت 25 دفعہ قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے۔
سورۃ یاسین رات کو پڑھنا علیحدہ عمل ہے، اس کی علیحدہ برکات ہے، جیسے عزت کا تحفظ، رزق کی برکت، مصیبتوں کا ٹل جانا، پریشانیوں کا دور ہونا، مشکلات کا حل ہونا، یہ رات کے پڑھنے کا عمل ہے، اور جتنی دیر سے پڑھی جائے اس قدر مؤثر ہے۔ اور دن کے اندر پڑھنے سے فتوحات ہوتی ہے، مرادیں ملتی ہے، آدمی پر کسی کا غلبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے 3 اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان کا اہتمام کر لے تو چوتھے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک، فاتحہ کے ساتھ کسی بھی وقت 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا۔ دوسرا، ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے، یا جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے فرائض کے فوراً بعد، آیت الکرسی 1 دفعہ پڑھنا۔ اور تیسرا عمل سورہ یاسین کا 24 گھنٹے میں کم از کم 1 بار اس کی مکمل تلاوت کرنا۔ بہتر ہوگا کہ دن کے کسی نماز میں ہو۔ سورۃ یاسین میں 1000 قسم کے تجربات سے اس کی تلاوت ہوتی ہے، 1000 قسم کے تجربات بزرگان دین کے۔ ہر تجربہ جو نص کے خلاف نہیں ہے معتبر ہے، اور اس پر عقیدت مندوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہمارا ایک طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا، اپنی دعائیں سفید کاغذ پر لکھ لو، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ 4 قل، اور 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اور پھر وہ دعا پڑھ لے لکھی ہوئی، پھر سورۃ یاسین شروع کر لے، مبین پر پہنچ کر پھر وہ لکھی ہوئی دعا پڑھ لے، پھر دوسری مبین پر، پھر تیسری پر، پھر چوتھی پر، پھر 5ویں پر، پھر 6ٹھی پر، پھر 7ویں پر، پھر سورۃ یاسین مکمل ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر تفصیل کے ساتھ وہ دعا مقرر سے قرر مانگے۔ 7 ہفتے کے اندر پہلے ہی ہفتے کے اندر کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سب کو اجازت ہے، جنہوں نے سمجھا نہیں ہے ان کو بالکل اجازت نہیں، جو سمجھ چکے ہیں ان کو اجازت، نہ سمجھ تو حقیقت میں دشمن کتاب و سنت ہے، اس کو وظیفہ دینا تو خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا ہے، جو بدترین قسم کی ناشکری ہے۔ سب سے بدترین کائنات وہی ہے کہ جب قیمتی بات ہو تو وہ توجہ ہی نہ دے۔ فَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ان کو تابع کیا ہے، ان کے لیے ان کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے بعض کی سواری کرتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے یہ کھاتے بھی، گھوڑے کی سواری، گدھے کی سواری، خچر کی سواری، اونٹ کی سواری، اور حلال جانور کھاتے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ان کے لیے فائدے ہیں اور پینے ہیں، دودھ پیتے ہیں، لسی پیتے ہیں، چھاچھ پیتے ہیں۔ سبحان اللہ، پینا بہت زیادہ ہے، کھاتے تو خالی گوشت اور گھی۔ افلا یشکرون، آئے شکر نہیں کرتے۔ ہاں، کیا ہے وہ؟ شکر کر رب کا بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس خدا کا شکر کرو جس نے ہماری گائے پیدا کی۔ شکر ادا کرو رب کا بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو پرائمری میں لکھا ہوا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے بنایا اللہ کے علاوہ اور معبود، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید ان کی مدد ہو سکے۔ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، نہیں ہو سکتا ہے ان سے ان کی مدد۔ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ ان کے لیے لشکر حاضر ہوگا، یہ سارے خدا کے سامنے گرفتار ہو جائیں گے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کو غمگین نہ کرے ان کی باتیں، تسلی۔ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ،
بے شک ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو دکھاتے. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ، آیا دیکھا نہیں انسان نے ہم نے پیدا کیا اس کو ایک بوندے سے. فاذا هو خصیم مبین، پس ناگہاں یہ جھگڑالو بن گیا کھل کر. ایک بوندے سے پیدا ہے اور باتیں کتنی کرتا ہے. وضرب لنا مثلا، اور بیان کرتے ہمارے لیے مثالیں. ونسی خلقا، اور بھول گیا اپنی خلقت. قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے کون اٹھائے گا، کون زندہ کرے گا ہڈیاں جبکہ یہ راک ہو چکی ہو، رمیم جبکہ یہ بوسیدہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہو. قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، آپ فرمائیے اس کو زندہ کرے گا وہ جس نے پیدا کیے پہلی بار. وہ بکل خلق علیم، اور وہ تمام خلقتوں کے جاننے والے ہیں. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ جس نے بنایا ہرے درخت میں آگ. بعض درخت ہرے جلتے ہیں، بعض درخت ایسے ہیں جو آگ میں پیدا ہوتے ہیں، بعض درخت ایسے کہ سوکھ کے جلتے، بعض بالکل ہرے جلتے ہیں. اشارہ ہے کہ سخت کافر وہ بھی ہدایت قبول کر لیتا ہے. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، بس ناگہاں تم اس میں سے گرم ہونے لگتے ہو. اور سوائے چند ضروری مسائل کے اور مسائل نہیں بیان کر سکتے. تو حضرت نے فرمایا خدا تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، آج مجھے شرح صدر ہو گئے کہ یہ خیر کی جماعت. جماعت اسلامی اور مودودی کے بارے میں مولانا اشرف علی صاحب فرماتے تھے کہ جب اس کا ذکر سنتا ہوں تو دل میں گھٹن پاتا ہوں اور طبیعت متلا جاتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے. کلندر ہر کے گویت دید گویت، جبکہ ایک صفحہ ایک ورق نہیں آیا تھا، لیکن مزاج سے واقف تھے کہ یہ دین کو نقصان کرے گے. دیکھیے حکیم الامت کے حالات بقلم مولانا منظور النعمانی رحمہ اللہ اور تبلیغ جماعت کے نشیب و فراز. الم نشرح لک صدرک، آیا کھولا نہیں ہم نے آپ کا سینہ، علم نبوت کے لیے، حکمت و ایمان کے لیے. ووضعنا عنک وزرک، اور ہٹایا نہیں آپ سے بوجھ آپ کا. ہر نئے کام کا بوجھ ہوتا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ خود فرماتے ہیں کہ بہت بھاری کلام ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، قرآن تو اتنا وزنی. ووضعنا عنك وزرك، اور ہٹایا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا. بہت ابائے نبوت کا بہت ثقل تھا. الذی انقض ظہرک، وہ وزر، وہ بوجھ جس نے توڑ رکھی تھی آپ کی کمر. نقضا اور انقضا دونوں متعدی ہیں. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، سورۃ نحل. وہاں نقضت ہے. اور فقہ کے اندر بھی نواقض وضو ہے، نواقض وضو. اگر انقضا مستعمل ہو تو پھر منقض آئے گا، لیکن نقضا بمانے انقضا اور انقضا بمانے نقضا خاصیات میں ہے، یہ عام ہے. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم بلند کریں گے آپ کا ذکر، یعنی ہم پہنچا دیں گے آپ کی نبوت کا پیغام. نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، عرب و عجم میں، سبحان اللہ، کائنات کا کوئی چپا نہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے. وہ جنرل ضیاء جیسے بھی تھا، لیکن اس نے اپنے دور میں ایک عجیب کام کیا. سلامتی کونسل میں اس کی تقریر تھی جس میں پوری دنیا کے بڑے حکمران موجود تھے، کم مسلمان اکثر کفار. تو جنرل ضیاء اپنے ساتھ قاری وحید ظفر کو لے گیا، اس کو کہا تلاوت کرو. اس نے رکوع پڑھا وہ زبردست، اور جگہ بھی جنرل ضیاء نے بتائی کہ یہاں سے پڑھ. اور پھر جنرل ضیاء نے
سلامتی کونسل کے ذریعے پوری دنیا کے حکمرانوں کو، کافروں کو ایمان کی دعوت دی. یہ شرف اس کو حاصل ہے. چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جنرل ضیاء کے بہت سخت مخالف تھے، لیکن اگلے دن اخبار میں تھا کہ آپ نے فرمایا صدر کی تقریر 2 ٹوک اور برمحل تھی. یہ حضرت نے اظہار کیا کہ صدر کی تقریر 2 ٹوک اور برمحل تھی. اور رفعنا لک ذکرک، کہاں عرب اور کہاں عجم، کہاں مکہ مدینہ اور کہاں گلشن، اور کہاں کراچی اور پاکستان، اور کہاں سرحد اور بلوچستان. اور رفعنا لک ذکرک. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ مؤذن جب اذان دے گا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا ہوگا، اور کافر جب کلمہ پڑھے گا تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھنا پڑے گا. ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. بڑے تنگ ہو کے بیٹھتے تھے، بس آسانی ہے، لمحہ بعد فارغ ہو، کل پرچے دو شام کو باغو، اور نہ زبراکن کے طلبگار دوست. اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته فافرح. ایک عسر 2 یسروں میں ہے تو خوشی ہوگی آپ کو بہت کہ اللہ تعالیٰ اول و آخر امداد فرمائے گا. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو آپ اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں. فَانْصَبْ، روافظ کہتے ہیں کہ فَانْصَبْ صیغہ نہیں آ سکتا ہے، فَانْصِبْ آئے گا. تو ابو جعفر نحاس نے معنی القرآن میں لکھا ہے کہ بلیغ فنصب ہے، فنصب شاذ ہے، اس لیے قرات اس کی ٹھیک نہیں ہے. روافظ کی عربی میں اور مسلمانوں کی عربی میں فرق ہے. مسلمانوں کی عربی جو ہے یہ جاہلیت کی عربی ہے، اور یہ قحطان تک پہنچتی ہے، اور آگے یعرب تک، اور پھر اسماعیل علیہ السلام. لیکن روافظ کی عربی یہ یہود کو پہنچتی ہے، آگے یہودا کو، تو ان کا سلسلہ عربی کا دوسرا ہے. اس لیے وہ تقیہ کے قائل ہے، ہم توقات کے قائل ہیں. وہ امام کے قائل ہیں، ہم نبوت کے قائل ہیں. وہ خطبات علی کے قائل ہیں، ہم قرآن و سنت کے قائل ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، فَقُمْ، یعنی فَعْبُدْ. اور تنویر المقیاس میں ہے اذا فرغت من صلاتک فدع، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائے تو دعا مانگیے. غالیت المواعظ میں ہے عند کل ختمت خیر دعاء مستجاب، ہر خیر کے اخیر میں دعا قبول ہوتی ہے. وکان انس رضی اللہ عنہ اذا ختم القرآن جمع اہلہ واولادہ ثم يدعون، قرآن شریف مکمل کر کے بال بچوں سب کو جمع کر کے پھر دعا اجتماعی کرتے تھے. ہر نماز کے بعد دعا ہے. جو نماز اجتماعی ہے جیسے مکتوبہ، اس کے بعد دعا بھی بالجمع ہوگی. دعا اجتماعی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کا معنی موجود نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا کی دلیل قولی و فعلی پیش کر لے، ان کی عقل پر تف ہے ایسا کہ وہ یہ بات کیسی کرتے ہیں. مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری جلد رابع صفحہ 441 پر لکھا ہے کہ دعا بعد المکتوبہ مستحب ہے، انفرادن اور اجتماعاً. اور فرمایا اگرچہ یہ اس کا ثبوت احیاناً ہے، وَكَذَلِكَ شَاكِلَةُ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ إِنَّهَا تَثْبُتُ طَوْرًا فَطَوْرًا. مستحب تو ایک آدھ دفعہ ثابت ہوتی ہے، پھر اس پر امت مداومت کرتی ہے اور اجر و ثواب پاتی ہے. فیض الباری جلد رابع.
اللہ، یہ بات یقینی ہے کہ معارف السنن میں مسئلہ دعا کے اندر انتشار ہے۔ حضرت نے دعا بعد المکتوبہ یا دعا بعد السنن ایک کبھی رد نہیں کیا، دونوں کا اس بات ہے، لیکن دونوں میں مبتدئین کی بدعات کا رد کیا ہے۔ تو جو شخص حضرت بنوری کے مزاج سے واقف نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ دعا ان کے ہاں رد ہے، جیسے کہ اس زمانے کے بعض ناخواندہوں نے یہ اندازہ لگایا ہے۔ ہاں، جنازے کے بعد دعا چونکہ فقہاء تصریح کر چکے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 461، ملا علی قاری لکھتے ہیں فلا يدعو للمیت بعد صلاة الجنازہ لأنه يشبه الزیادة فی صلاة الجنازہ، جنازے کے بعد دعا نہ مانگے۔ وأما الدعاء عند القبر بعد ما دفن المیت فأمر مشروع ومسنون۔ شاہ اسحاق دہلوی نے ایذاء الحق کے صریح فی احکام المیت الدریح میں بھی لکھا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جس وقت آپ فارغ ہو جائیں امور نبوت سے، فَانْصَبْ، بس آپ دعا میں متوجہ ہو جائیے، فَقُمْ یعنی فَدْعُ اللہ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے، مائل ہو جائیے، خوب خوب اللہ کو راضی کرے اور اس سے دعائیں مانگے۔ فتاوی سعدیہ میں فتاوی ہندیہ کے حوالے سے ہیں کہ جس صورت کا اختتام صفت پر ہو اللہ تعالی کی، اس کا وصل بھی اللہ اکبر بہتر ہے، جیسے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اللہ اکبر، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا اللہ اکبر، احد اللہ اکبر، لیکن یہ مواطن عامہ میں نہیں، مواطن خاصہ میں ہو، لئلا يختلط على العوام ولا يتلبسوا۔ حدیث میں ہے کہ سورۃ ضحیٰ سے سورت کے اختتام پر یا شروع میں اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ قرطبی نے بھی لکھا ہے، آلوسی نے بھی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم نے بھی معارف کے اندر لکھا ہے کہ والضحیٰ سے اخیر قرآن تک ہر سورت کے اختتام پر اللہ اکبر وللہ الحمد، بعض جگہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا بیان مفتی ظہور علی شاہ صاحب کا۔ اگر بیان پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے۔ اگلے بیان تک ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔